پاکستان نے افغانستان کے بعد اب ایران کے ساتھ بھی 6 دہائیوں سے نافذ ویزے کے بغیر داخلے کا سرحدی راہداری نظام ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اب سرحدی آمد و رفت صرف پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے ہی ممکن ہوگی۔ حکومت اس اقدام کو سرحدی نظم و نسق بہتر بنانے، غیر قانونی نقل و حرکت روکنے اور سیکورٹی کو مضبوط کرنے کی سمت ایک اہم پیش رفت قرار دے رہی ہے۔ تاہم پاک ایران سرحد سے ملحق اضلاع کے رہائشی اور تاجر اس حکومتی فیصلے کو اپنی معاشی سرگرمیوں، روزگار اور سرحد پار خاندانی روابط کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھتے ہیں، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں مزید نمایاں ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ 1960 سے رائج راہداری نظام کے تحت دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں کے رہائشیوں کو پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر صرف راہداری پر آمد و رفت کی اجازت حاصل تھی۔ سرحدی اضلاع کے رہائشیوں کو محدود مدت اور مخصوص علاقوں تک پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر آمد و رفت کی اجازت دی جاتی تھی۔ بلوچستان کے ایران سے ملحقہ اضلاع چاغی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر کے رہائشی سال میں 2 مرتبہ تقریباً 15 دن کے لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ اجازت نامے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز جاری کرتے تھے۔ تاہم اب اس نظام کو 1 سے 2 ماہ میں مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت کے مطابق اب راہداری نظام کی جگہ مکمل ون ڈاکومنٹ رجیم نافذ کیا جائے گا، جس کے تحت کسی بھی پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سرحدی علاقوں میں غیر قانونی آمد و رفت، منشیات، تیل، نان کسٹم فیڈ گاڑیوں اور دیگر اسمگلنگ نیٹ ورکس کے خاتمے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سیکورٹی اداروں کے تجزیے کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں کی آڑ میں شدت پسند گروہوں کو مالی معاونت ملتی رہی ہے، جس کے باعث بلوچستان میں پائیدار امن کا قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اس سے قبل نومبر 2023 میں افغانستان کے ساتھ بھی ون ڈاکومنٹ رجیم نافذ کر چکا ہے۔ حکام کے مطابق ایران کے ساتھ بھی مکمل دستاویزی نظام کا نفاذ اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ سرحدی نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرحد دشوار گزار پہاڑیوں اور ریگستانی علاقوں سے گزرتی ہے، جو ماضی میں غیر قانونی نقل و حرکت کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ تاہم گزشتہ برسوں میں سرحدی کشیدگی کے واقعات نے بھی سیکورٹی خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ انہی حالات کے تناظر میں سرحد پر آہنی باڑ، کنکریٹ کی دیواریں، خندقیں اور واچ ٹاور تعمیر کیے گئے اور پاکستان نے 2019 میں سرحدی باڑ لگانے کا آغاز کیا، جو اب بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہے، اور اب حکومت نے بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آمد و رفت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ راہداری نظام سے محدود تعداد میں لوگ مستفید ہوتے تھے، اس لیے اس کے خاتمے کے بڑے منفی اثرات کا امکان کم ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترقی کے نام پر اسمگلنگ کی اجازت دینا مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ ماضی میں سرحدی شہروں میں غیر رسمی تجارت کے باوجود نہ سیکورٹی بہتر ہوئی اور نہ ہی پائیدار معاشی ترقی آئی۔ دوسری جانب سرحدی اضلاع کے رہائشی اس حکومتی فیصلے کو اپنے لیے بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرحد کے دونوں جانب بلوچ آبادی کے خاندانی اور تجارتی روابط صدیوں پر محیط ہیں، اور راہداری نظام ان تعلقات کو برقرار رکھنے کا ایک عملی ذریعہ تھا۔ زمینی راستے کی بندش یا سختی کے باعث لوگوں کو کوئٹہ یا کراچی جا کر مہنگا فضائی سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، جو عام شہری اور چھوٹے تاجروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تاجروں کا موقف ہے کہ ایران کے خلاف عالمی پابندیوں اور خطے میں کشیدگی کے باعث تجارت پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے میں مزید پابندیاں معاشی سرگرمیوں کو مزید محدود کر سکتی ہیں۔ ناقدین کے مطابق اگر مکمل دستاویزی نظام نافذ کرنا ناگزیر ہے تو اس کے ساتھ زمینی امیگریشن کو فعال اور آسان بنایا جائے تاکہ قانونی تجارت اور عوامی آمد و رفت مکمل طور پر معطل نہ ہو۔ مبصرین کے مطابق پاکستان ایران سرحد پر راہداری نظام کا خاتمہ محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ ایک بڑی پالیسی تبدیلی ہے، جس کے اثرات سیکورٹی، معیشت اور سرحدی سماج تینوں پر مرتب ہوں گے۔ حکومت پر امید ہے کہ اس اقدام سے غیر قانونی سرگرمیوں میں کمی آئے گی اور امن و امان بہتر ہوگا، جبکہ سرحدی آبادیوں کو خدشہ ہے کہ اس سے ان کے روزگار، کاروبار اور خاندانی روابط مزید مشکل ہو جائیں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।